www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. پہلی بات یہ ہے کہ آپ حضرات کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کس بات پر؟ کہ دنیا کے بہترین حصے پر آپ کو اللہ نے یہاں بسایا ہے. اس سے بہتر جگہ نہیں ہے. کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے پڑوس میں آپ کو آباد کیا ہے. اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں آپ. اس سے دھیان ہونا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے یہاں آباد کیا ہے. اس میں کبھی بھی تکلیف بھی آ جاتی ہے، کوئی حالت نہیں ہے. آدمی کا نفس جو ہے وہ جلدی نا امید ہو جاتا ہے، مایوسی چھا جاتی ہے. تو مایوسی ہونی نہیں چاہیے. دنیا کو اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے. حالات کا گھر ہے. یہاں حالات آتے ہیں. بچپنا تھا، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا. اس سے کوئی بچتا ہے؟ اس سے کوئی نہیں بچتا کہ میں بچہ رہوں یا میں جوان رہوں. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. حالات کا آنا ضروری ہے. یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. ایک حال پر عالم کو نہیں رکھتے، دنیا کو ایک حال پر نہیں رکھتے، بدلتے رکھتے. اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ اپنی حکمت کی وجہ سے لوگوں پر حالات بدلتے رہتے ہیں. اچھے حالات آتے ہیں، ناگوار آتے ہیں، بیماری آتی ہے، تندرستی آتی ہے. یہ حکمت کا تقاضا ہے. جیسے علاج کرنے والا اپنے علاج کی حکمت میں کوئی چیز آپ کو بند کر دے گا، آپ یہ نہیں کھائیں گے اس کو. آپ کو اس سے بچنا ہے اور اتنا ہی لینا ہے، اتنا ہی کھانا ہے. پابندی لگتی ہے. وہ پابندی حکمت کی وجہ سے ہے. اس کے پیچھے فائدہ ہے کہ آپ کو شکر نہیں کھانی ہے، آپ کو یہ نہیں کھانا ہے، وہ نہیں کھانا ہے، کیونکہ آپ کا علاج ہو رہا ہے. تو ان پابندیوں کے پیچھے، پابندی کی وجہ سے بیمار کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کا فائدہ اسی میں ہے. ایسے ہی دنیا میں کہ ناگوار حالات آئے. اللہ فرماتے ہیں بہت سے حالات تمہیں ناگوار لگیں گے، لیکن تمہاری خیر اسی میں ہے. جو تمہیں ناگوار لگ رہا ہے تمہاری خیر اسی میں ہے، تمہیں خبر نہیں ہے. اور جو حال تمہیں اچھے لگتے ہیں تمہارا نقصان اسی میں ہے. اسی میں تمہارا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے کیونکہ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. فرمایا دنیا کو حالات کی جگہ بنا رکھا ہے اللہ. کسی بھی حال میں بہت مالدار ہو تو بھی اس کو حالات آئیں گے، حاکم ہے تو بھی اس کو حالات آئیں گے. تو بچتا نہیں ہوتا. کامیاب وہ ہے جو ان حال میں اللہ کو سامنے رکھے، اللہ کے دین کو سامنے رکھے. وہ ہر حال میں کامیاب ہے. غریبی میں بھی، مالداری میں بھی، بیماری میں بھی، تندرستی میں بھی. یہاں وہ ہر حال میں کامیاب ہے. کیوں؟ کہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا ہے. مجھے اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے. یہ نبیوں کی دعوت ہوتی ہے. نبی غریبوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، مالداروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، تاجروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، حاکموں کے لیے بھی ہوتے ہیں، زمینداروں کے لیے بھی ہوتے ہیں. سب لوگوں کے لیے نبی ہوتے ہیں. اور ان کو یہی بتاتے ہیں کہ جن حالات سے تم گزر رہے ہو اس میں تمہاری کامیابی نہیں ہے. گھبراؤ مت اور اتراؤ مت کہ ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ایسے ہیں. یہ بھی غلط ہے. قارون کو یہ کہا تھا کہ تجھے جتانا فخر کرنا نہیں ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے، تو کہاں سے لایا؟
تو کامیابی کے لیے اللہ کا حکم دیکھنا پڑتا ہے. بس جو اللہ کا حکم دیکھ کر چلے گا اللہ اسے ہر حال میں کامیاب کریں گے. شیطان اور نفس آدمی کو نا امید بناتا ہے. دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہوا، تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ ہے کہ ہم تو دین کا کام بھی کرتے ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ یہ حال ہے. حالانکہ دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ ہی زیادہ حالات ہوتے ہیں. ہمیشہ یہی ہوا ہے. تو وہ تو ان کا کام ہے، تو ان کے کام کے ساتھ تو یہ ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے ان حالات کا انعام ملے گا. ہاں، مسلمان کو اس کی بیماری کا انعام ملتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے. ایمان کی وجہ سے اس کی بیماری کا انعام ملتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بیماری کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے یا فرشتے کی قبول ہوتی ہے. جی ہاں، تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے. تو یہ تو اس کی دھلائی صفائی ہے. ایسا ہر تکلیف میں اس کے پیچھے اس کا انعام ہے جس کا وعدہ کیا تاکہ کوئی نا امید نہ بنے. پھر وہ تکلیف اللہ اٹھا لیتے ہیں. ان مع العسر یسرا، یہ دستور ہے اللہ. ان مع العسر یسرا، یہ گھبرانا نہیں ہے. دشواری کے پیچھے آسانی آنے والی ہے. بڑی عبادت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے آسانی کا امیدوار رہے. یہ بڑی عبادت ہے. انتظار فرج، اللہ سے آسانی کا امیدوار رہے. ابھی تکلیف ہے، انشاءاللہ آسانی آئے گی اللہ کی طرف. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دشواری کے پیچھے آسانی آنے والی ہے. جیسے رات کے بعد دن آنے والا ہے. رات کے بعد دن آنا یقینی ہے. کیوں؟ اللہ کی ترتیب ہے. ایسے دشواری کے پیچھے کہ دشواری کے پیچھے آسانی آنے والی ہے. دشواری ختم ہو جائے گی. اس دشواری میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم پورا ہوا ہے وہ رہ جائے گا. باقی دشواری ختم. آسانی میں اگر گناہ کیا ہے راحت میں تو وہ گناہ باقی رہے گا، راحت ختم ہو جائے گی. یہ سکھایا ہے. کیوں؟ تاکہ ہر کوئی اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند بناوے تو اس کو سکون ملے گا. جتنا چین ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوب یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی اطاعت ہے. کہ جتنا دل اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوگا اتنا وہ چین پائے گا اندر سے. اوپر سے تکلیف ہے لیکن اندر سے چین ہے. کیوں؟ کہ اندر کا معاملہ صحیح ہے. اس طرح ایک روزہ دار روزہ رکھتا ہے، گرمی میں پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، تھکن بھی لگتی ہے، لیکن اس کو اطمینان ہے کہ میرا روزہ ہے، میں نے روزے کی نیت کر رکھی ہے. اس کی وجہ سے یہ بھوک پیاس ہے، شام تک کا مسئلہ ہے. جی ہاں، وہ جانتا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے، بھوک ہو رہی ہے، پیاس ہو رہی ہے، تھکن ہو رہی ہے، لیکن کیا بات ہے روزہ رکھتا ہے. وہ سمجھتے کہ روزے کی وجہ سے تکلیف ہے. ایسے مسلمان یہ تکلیف ہے اور اللہ کی طرف سے ہے اور اس پر اللہ کچھ مجھے دے گا، یقینی بات ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بیماریاں کیا چیز ہے؟ فرمایا بیماریاں تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. کفارہ ہے کہ تمہارے گناہ مٹ جائیں گے. اس سے تو اللہ تعالیٰ بندوں کو حالات سے گزارتے ہیں انعام دینے کے لیے. لیکن شیطان اور نفس آدمی کو نا امید بناتا ہے کہ ہماری تو یہی حالت ہے، ہماری تو یہی حالت ہے، ہماری تو کیا علاج ہے کہ جو تکلیف ہے اس سے اوپر کی تکلیف سوچے تو شکر کرے گا. یہ سکھایا ہے. ایک بزرگ تھے شیخ صادق، وہ سفر کرتے تھے. تنگی تھی تو پاؤں میں جوتے نہیں تھے. طبیعت پر اثر تھا کہ جوتے نہیں ہیں، ننگے پاؤں ہیں. ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا پاؤں ہی نہیں ہے، کٹا ہوا ہے. تو شکر کیا
کہ اللہ کا شکر ہے پاؤں تو ہے جوتیاں نہیں ہے، اس کو تو پاؤں بھی نہیں ملا. ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ جس تکلیف میں تم کو ڈالا ہے اس سے بڑی تکلیف بھی دے سکتا تھا اللہ، نہیں دے سکتا تھا، دے سکتا تھا، اس سے بڑی تکلیف دے سکتا، دوسری بڑی تکلیف والے ہیں بھی موجود. تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے تو دونوں پاؤں سلامت ہیں، اس کا تو پاؤں بھی سلامت نہیں ہے. اس لیے کہ جب کسی تکلیف زدہ کو دیکھو تو دعا کرو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف میں مبتلا نہیں کریں گے. اسے پیدا ہوگا شکر، نہیں تو ہوگی نا امیدی کہ ہمارا تو یہ ہوگا، ہمارا تو یہ ہوگا، ہمارا اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے نا امید ہونے سے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر حال میں کامیاب ہونے کے لیے یہ دیکھا جائے کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے، اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، وہ اسے پورا کر لے. یہ نہیں پورا کرنے کی کوشش کرنا، بس اللہ کو اس کے حکموں کی کوشش اور محنت پسند ہے، چاہے نتیجہ آوے نہ آوے. ایک آدمی وضو کر کے جماعت حاصل کرنے کے لیے جلدی گیا لیکن جماعت نہیں ملی، نماز امام نے سلام پھینک دیا، اور اس لیے نہیں کہ اس کو نماز جماعت کا ثواب مل جائے گا. کیوں؟ اس نے اپنی کوشش پوری کر لی. میں نماز سے پڑھ لوں پھر ناشتہ کروں گا، پھر صبح نماز جمع کر دیا، لیکن نہیں ملتا. تو ابھی اس کو جماعت کا ثواب ملے گا. کوشش یہ انعام ہے اللہ کا کہ کوشش کے تم ذمہ دار ہو، نتیجے کے ذمہ دار نہیں. اپنی کوشش پوری کر لو بس، پھر آگے نہ کیا اللہ کے حوالے کرو. اس لیے محنت کرنے والوں کا اجر و انعام زیادہ ہے. محنت کریں، کوشش کریں جتنی طاقت ہے. پھر نتیجہ کیا ہوا کہ نتیجے کے پابند نہیں ہے، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کتنے نبی آئیں گے قیامت میں، انہوں نے کوششیں کی اور ایک آدمی میں ایمان نہیں لایا. خالی نبی آیا واحد. کیا نبی نامراد ہو گیا؟ نبی ناکام ہوا؟ اپنا کام کر لیا. یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو حالات کا بھی انعام دیں گے اور محنت کا بھی انعام دیں گے. دونوں کا انعام ملتا ہے. لیکن نفس اور شیطان یہ باتیں سمجھنے نہیں دیتا اور نا امید بناتا ہے. جب آدمی نا امید ہو جاتا ہے تو محنت ختم ہو جاتی ہے. اور نہیں ایسا فرما دیں گے کہ محنت ختم ہونے کا سبب کیا؟ نا امیدی. فرما نا امیدی جلدی آتی ہے. جی ہاں. اور نا امیدی میں پھر آدمی اپنے کام چھوڑ دیتا ہے. یہی وہ چاہتا تھا کہ یہ کام چھوڑا، تم کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. چھوڑا. کتنے عرصے سے کر رہے ہو، کوئی دعا تو تمہاری قبول ہوتی نہیں ہے. ہاں کوئی ضرورت تمہاری پوری ہوتی نہیں ہے. یوں وہ کتنی نعمتیں آئی، کتنی ضرورتیں پوری ہوئی، وہ بھولا دیا اور آدمی کو نا امید بنایا. حضرت مولانا ایسا فرماتے تھے کہ نا امید بنا کر کے بھی اللہ سے وہ دور کرتا ہے جس طرح گناہ میں ڈال کے دور کرتا ہے. دونوں راستے ہیں. آدمی کو گناہ میں ڈالے اور اللہ سے دور کرے، اور آدمی کو نا امید بناوے اور اللہ سے دور کرے. بعض کاموں کو اللہ دیر سے نتیجہ لاتے. میرے ایک دوست تھے، ابھی بھی ہے، تو ان کا اولاد نہیں. ذرا آپ جانتے ہیں جیسے اولاد نہیں ہوتی، ذرا 20 برس کے بعد بیٹا پیدا ہوا. بیٹا تو دینا ہی تھا، تو پتہ نہیں 20 سال میں کتنی دعائیں مانگی ہوگی.
تو ان کو بیٹا بھی ملے گا اور جتنی دعائیں مانگی ہیں اس کا ثواب بھی ملے گا. تو ہم سے کہتے دعا پر اولاد نہیں ہے. گھبراؤ مت. کوئی کام اللہ دیر سے کرنا چاہتے تو تم کیا کرو گے؟ ایک اور ساتھی تھے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ اولاد نہیں ہے. پھر دوسری دفعہ ملے کیونکہ 10 سال کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے. یہ سب قدرت ہے یہ، تاکہ کوئی نا امید نہ بنے. ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے مسئلوں کو فائل میں رکھ کر فائل کو پھینکتے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علم میں ہے وہ. اس لیے آدمی اپنی محنت کا ذمہ دار ہے. محنت نہ کرے پھر کچھ نہیں ہے. آدمی کا حصہ اتنا ہے جتنا اس کی محنت ہے. لیس للانسان الا ما سعى، یہ فرمایا. لیس للانسان الا ما سعى، آدمی کو اتنا ہی ملے گا جتنی اس کی محنت ہے. محنت کے بغیر امید ہے وہ کافی نہیں ہے. یا محنت کو پیچھے ڈالے وہ بھی کافی نہیں ہے. اپنی محنت لگاؤ جتنی ہو سکتی ہے، کیونکہ تھوڑے سے زیادہ ہو جائے گا، چھوٹے سے بڑا ہو جائے گا. اس لیے دین میں استقامت کی بہت قدر ہے. اپنے آپ کو پابند بنا دیا. کیا بنایا؟ پابند بنایا. اس کو استقامت کہتے ہیں. جب استقامت اور پابندی آئی پھر خیر آئے گی. اور کام چھوڑ دیا یا کام سے پیچھے ہٹ گیا پھر کوئی خیر نہیں. ایک صحابی کے بارے میں خود فرماتے تھے کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ رات کا قیام کرتا رہتا. تو اس کے بعد انہوں نے رات کا قیام چھوڑا ہی نہیں. ایک سبق تو ہمارا یہ ہے، جس کام کو ہم نے ہاتھ میں لیا ہے ہم اس کے پابند ہو جائیں. چاہے تھوڑا ہی ہو، تھوڑا ہی ہو. تھوڑے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی نیکی حقیر ہلکی نہیں ہے، اس کو وزن ہے. جب آدمی پابندی کرے گا اپنی محنت پر تو یہ محنت اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہوتی ہے، اور جمع ہوتے ہوتے وہ اپنے حد تک پہنچتی ہے. جب اپنے حد تک پہنچے گی تو اللہ اس کا نتیجہ ڈالے گا. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے نتیجہ آ جائے، ایسا نہیں ہوگا. وہ محنتوں کو اللہ ضائع نہیں کرتے، برباد نہیں کرتے، بلکہ اس کو جمع کرتے. صحابہ کی محنت ہوئی کب تک ہوئی؟ کہتے ہیں کہ 5 ہجری تک محنت ہوئی. جب سے حضور نے کام شروع کیا تھا مکہ مکرمہ سے لے کر کے پھر مدینہ کی ہجرت ہوئی. پھر مدینہ کی ہجرت میں 5 سال بہت سخت گزرے. 5واں سال تو بہت سخت تھا، لیکن وہ صاحب حضرات اپنی محنت داخل کرتے رہے. کھانے کے لیے کھانا دیے، پہننے کے لیے کپڑا دیے، سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی محنت پیش کرتے رہے. وہ محنت ایک حد پر پہنچ گئی. تو آپ نے پھر کہا غزوہ احزاب کے بعد فرما کہ بس اب حالات بدل جائیں گے. ٹھیک ہے کہ اب حالات بدل جائیں گے. یہ آخری ہے. بہت مشقت ہوئی اس سال میں، بہت مشقت ہوئی. تکلیفیں ہر طرف سے، دشمنیاں ہر طرف سے، تنگی ہر طرف سے. بھائی آخری ہے، اب حالات بدل جائیں گے. چنانچہ اس کے بعد ہر سال آسانی آتی تھی، ہر سال آسانی آتی تھی، ہر سال. خندق کے بعد کے سال میں مشرکین مکہ سے صلح ہو گئی، راستہ کھل گیا، آنا جانا لوگوں کا ہو گیا. اسی سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرون کے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت نامے بھیجے، بادشاہوں کو. راستہ کھلا تو اپنی دعوت دی. 6 سال میں صحابہ کو جمع کر کے فرمایا
کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں بیرون کے لیے دعوت کے دن تیار کروں تو تم اپنی تیاری بتاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسی باتیں مت کرو. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسی باتیں مت کرو. پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا باتیں کی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو اپنے کام کے لیے تیار کیا اور ذمہ داری بتائی تو چونکہ مسافت دور تھی، جانا تھا، تو وہ دوری ان کو بھاری لگی کہ اتنے دور جانا اور آنا اور یہ. تو انہوں نے یہ عذر نکالا کہ آپ ہم کو اتنے دور بھیج رہے ہیں، کون کی زبان بھی تو ہم جانتے نہیں ہیں، وہ جا کے کیا کام کریں گے. اصل تو ان کو بھاری پڑا تھا وہ سفر، اس کا بہانہ یہ بنایا، وہاں کی زبان تو ہم جانتے نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. جب دوسرا دن ہوا تو ہر آدمی اس علاقے کی زبان بولنے لگا جہاں کا اس کا رخ بنا تھا. سمجھ میں یہ بات قدرتی. عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کیا کرو گے؟ اللہ نے تمہارا عذر کاٹا ہے، جاؤ. تو فرمایا ایسا نہیں کرنا. حضور نے اپنے صاحب ساتھ سنا ایسا نہیں کرنا، تم تو تیار رہو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے کام لیں گے. جی ہاں، کوئی مال ہونا ضروری ہے، زبان ہونا ضروری ہے، یہ ضروری ہے. صحابہ بھائی کی زبان جانتے تھے، عربی زبان جانتے تھے، دوسری زبان وہ نہیں جانتے تھے. جی ہاں، ضرورت پڑی تو سیکھی تھی یہودیوں کی زبان، ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ ان کے ساتھ خطوں کتابت ہوتے تھے، وہ یہودی گڑبڑ کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا بھائی اس کی زبان سیکھو، یہ گڑبڑ کرتے ہیں. انہوں نے 17 دن میں یہودیوں کی زبان سیکھ لی تھی کہ وہ خطوط آدم کا ترجمہ ہو جاتا ہے، ورنہ ایک ہی زبان جانتے تھے. قرآن حدیث کی زبان اور کوئی زبان نہیں ہے. لیکن محنت اپنی لگائی، ذمہ داری اپنی پوری کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے باہر کے لوگوں کو عربی زبان سکھا دی. اب جتنے بڑے بڑے حدیث کے علماء ہیں وہ سب باہر کے ہیں، کوئی بھی عربی نہیں ہے. امام بخاری کہاں عربی ہے؟ امام مسلم کہاں عربی ہے؟ امام ابو داؤد کہاں عربی ہے؟ اللہ کام لینے والا ہے کہ محنت ان کی ہوگی. اب لگتا تو ان کو انہوں نے سارا سیکھ لیا اور امام بن گئے. علاقوں کے زمانے بدل گئی، کیوں؟ محنت ہے. سلمان فارسی اپنے گھر سے چلے، مجوسی کے بیٹے ہیں، لیکن دین حق کی تلاش میں اپنی محنت لگائی، لگاتے اللہ نے کہاں تک پہنچا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا وہاں تک، اللہ نے اپنے نبی تک پہنچایا. حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے. جتنا دور سے آیا اتنا قریب ہو گیا. عورت کے بھی عالم تھے، قرآن کے بھی عالم تھے. سلمان فارسی ان کی محنت پر اللہ نے انہیں اطلاع دیا، پہنچا دیا. محنت ہی تھی، سیکھتے رہتے تھے، اپنی محنت لگاتے. یہ سب مثالیں کہ ہم اپنی محنت کے مکلف ہیں. جتنی اللہ تعالیٰ طاقت دے اتنی محنت کرنی ہے، لیکن پابندی کے ساتھ، اور کوئی ناامیدی نہ آئے. ہرگز آدمی کا نب جو ہے وہ ناامیدی کی طرف جلدی چل پڑتا ہے. میں کیا کروں؟ کام بہت بڑا ہے، طاقت ہے نہیں. محمد بن مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سونپا. میری مجلس نے پوچھا کہ فلانا کام ہے، کون کرے گا؟ تقاضا ڈالا. محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے کہ میں کر دوں گا. اچھی بات ہے، کر لینا. دے دیا. وہ لے تو لیا، کام بڑا اور ان کا بوجھ پڑا.
اتنا بوجھ پڑا کہ اس کے خوف کی وجہ سے ان کا کھانا پینا بند ہو گیا. تو انہوں نے عرض کیا نا محمد کا کھانا بند ہو گیا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ نے تقاضا دیا ہے, اس کا ان کا بوجھ ہے کہ پتا نبی کے سامنے میں نے ہاں بھری ہے, پتہ نہیں میں پورا کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. تو اس کے خوف کی وجہ سے ان کا کھانا پینا بند ہو گیا ہے, کھانے کھاتے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو حضور نے ان سے فرمایا کہ علیک الجہد, تم تو اپنی محنت کر لو, اپنی کوشش کر لو, کام ہو نہ ہو تمہارے ذمہ نہیں ہے. تو آپ نے ان کا بوجھ ہلکا کر دیا. یہ کام بنانا یہ تیرا کام نہیں ہے, کام بنانا تھا اللہ کا کام. تم اپنی محنت کر لو. علیک الجہد یہ اصولی بات ہے, یہ اصولی بات. یہ کام کرو, ہاں صحیح کام کرے, غلط نہ کرے, صحیح کرے, صحیح محنت ہو جائے گی تو چاہے کوئی بھی نتیجہ آئے گا, دیر سے آئے گا. اس کے ہاتھ پر نہیں گیا تو دوسرے ہاتھ پر آئے گا. خالد بن ولید کو ہمدان کے علاقے میں, ہمدان کے علاقہ یمن میں ہے, قریبی ہے. 8 ہجری میں وہ ایمان لائے تھے خالد بن ولید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف جگہوں پر بھیجا تھا دعوت دینے کے لیے. تو ہمدان کے علاقے میں بھیجا دعوت دینے کے لیے, جنگ کے لیے نہیں, دعوت دینے کے لیے. 6 مہینے رہے وہاں ہمدان کے علاقے میں. خوب کوشش کی. تو طاقتور آدمی ہے خالد بن ولید, طاقتور کارکن. 6 مہینے رہے, کوئی بھی بات مانتے کسی نے دی. حالانکہ اتنا طاقتور کارکن ہے. جب 6 مہینے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بھیجا, اسے سے تم جاؤ تو خالد کو واپس کرو, اور جو خالد کے ساتھ واپس آنا چاہے, جو تمہارے ساتھ رہنا چاہے ان کو اپنے ساتھ رکھو, خالد کو واپس کرو. خالد کو واپس کرنے کے لیے اور علی کو کام ہاتھ میں لینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے, نماز اپنی پڑھی, پھر سب لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے بات کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ان کے نام تھا وہ ان کو سنایا کہ آپ کے لیے اللہ کے نبی کا یہ پیغام ہے. جیسے لوگوں نے یہ پیغام سنا تو سارا ہمدان مسلمان ہو گیا. فاصلان بہت ہمدان و جمی آپ روایتوں میں ہے. تو کیا 6 مہینے تک کی محنت خالد کی بیکار ہو گئی ہے؟ نہیں, وہ محنت یہی وقت تھا ان کے آنے کا. جتنی محنت چاہتے تھے وہ پوری ہو گئی. اللہ نے نتیجہ دکھا دیا. جیسے ہوتا ہے کسی حضور نے فرمایا محنت کرے اور نیت رکھے. ہجرت اب نہیں ہوگی, ہجرت ختم ہوگی فتح مکے کے بعد. اب تو محنت اور نیت دو ہے. اپنی محنت لگاؤ اور نیت رکھو کہ یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. جب ارادے ہوں گے تو عمل کی راہیں کھلے گی. ارادہ ہی نہیں ہے تو عمل کی راہ کہاں سے کھلے گی؟ تو ہر آدمی نیت کرے کہ مجھے تو کرنا ہے, خصوصاً اس زمین پر. ایک آدمی جدہ جا رہے کہ مولانا انعام صاحب سے کہا کہ میں جدہ جا رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ زمین جو ہے, یہ عرب کی زمین حجاز, یہ زمین تو دین کی ہے, یعنی دین کے کام کرنے کی زمین ہے. جیسے ایک زمین زعفران کی ہوتی ہے نا, زعفران کی زمین میں کوئی جاب ہوئے تو نادان ہے. یہ تو زعفران کی زمین ہے, یہ تو جو کی, یہاں تو جو کی زعفران کی کھیتی ہوگی, تم جو کیوں بولتے ہو؟ تو فرمایا وہ زمین تو دین کی ہے, وہاں دین کے ارادے سے جاؤ. پھر روزی تو کمانی ہے, وہ تو فرض ہے, تو کہیں جائے گی نہیں. اللہ بھی کرے کہ روزی کماؤ, حکمت مانگو. بھائی یہ زمین دین کی ہے,
کہ یہاں دین کے لیے جاؤ کہ انشاءاللہ وہاں جاؤں گا اور دین کا کام کروں گا. جب نیت لے کر آئے تو عمل کی راہ کھولے گی, نیت ہی نہیں ہے تو حیران ہو جائے گا. اس لیے 2 ہی باتیں ہیں, اپنی محنت اور اپنی نیت. بس محنت کے وقت اللہ راستہ کھولیں گے. سمجھ بھی اتنی ملے گی جتنی محنت کرے گا آدمی. محنت نہیں ہے تو اسے سمجھ بھی نہیں آئے گی. دین کی محنت میں لگنے سے دین کی سمجھ پیدا ہوگی, اور دین کی سمجھ پیدا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بنائے گا. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اللہ اس کو اپنے دین کی سمجھ دے گا. تو دین کی سمجھ ملنے کی علامت کیا, دین کی سمجھ ملنے کی نشانی کیا, کہ دین کی سمجھ ملنے کی نشانی یہ ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بنائے. یہ سمجھدار ہے. جو اپنی دنیا سے دنیا بناوے یہ نہ جانے کہ پانی سے پانی بنا رہا ہے. لوگ پانی سے شربت بناتے ہیں, ہاں, اور بہت سی چیزیں بنا ہے پانی سے, تو قیمتی ہوتی ہے. حالانکہ پانی سے زیادہ قیمتی ہے. تو دنیا اس لیے بہت قیمتی ہے کہ اس سے آخرت بنتی ہے. اس لیے دنیا بہت قیمتی ہے. جیسے مٹی میں سے سونا ملتا ہے نا, تو وہ جگہ قیمتی ہوتی ہے, کیا سونا ملتا ہے. دنیا سے آخرت بنتی ہے, اس لیے دنیا کی قیمت ہے. تو ایک صبح شام دنیا مافیا سے بہتر ہے. ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے. تو یہ یہی ہوگا, پھر نہیں ہوگا. اس لیے دنیا نے اس اعتبار سے نعمت ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر دنیا دھوکا ہے, اس کو دنیا کا نشہ چڑھ جائے گا. جی ہاں, نشہ چڑھے گا. اگر دین نہیں ہوگا تو دنیا کا نشہ چڑھے گا. اس لیے اس کے نشہ سے بچنے کے لیے یہ دیا ہے کہ اپنی دنیا سے دین جوڑو. اور نے دنیا کمانا حرام نہیں کیا ہے. عورت بھی حلال بنائی ہے, دولت بھی حلال بنائی ہے. وہ نکاح کرو, حل کماؤ. ہاں, عورت دولت تو اصل ہے نا دنیا میں, تو اس کو حرام کیا ہے, اسے حلال کا راستہ بتایا. دین ہوگا تو پھر یہ دنیا کا نشہ نہیں چڑھے گا, بلکہ اپنی دنیا سے آخرت بناتا ہے. اس لیے دین کی محنت کرنی ہے تاکہ دین کی سمجھ آئے. دین کی محنت نہیں ہوگی تو دین کی سمجھ نہیں آئے گی, نشہ چڑھ جائے گا. نشہ چڑھ جائے گا, صحیح بات قبول کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ارادے کریں اس کے, اور اپنی ترتیب بنائیں, اور ترتیب بنا کر کے محنت کریں. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں, اور اللہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہو. مسلمان پر جو حالات آئیں گے ناگوار وہ انعام دینے کے لیے ہے. بیماری بھی انعام ہے, فقیری بھی انعام ہے. ایک کانٹا بھی فرمایا کہ مسلمان کو لگتا ہے تو وہ کانٹا اس کے لیے انعام ہے کہ اس کانٹے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کوئی چیز رکھی تھی پھر بھول گیا, اب پریشان ہے, چابی بھول گیا, وہ پتا کہاں رکھی, بہت پریشان ہوا. تو پھر چابی مل گئی کہ یہ پریشانی جو آئی یہ بھی گناہ معاف کرا دی. ایک چیز رکھی تھی یا بھول گئی. یہ سب اس لیے بتایا کہ کوئی اللہ سے نا امید نہ بنے, اللہ سے اچھا گمان رکھے. صحابہ سے حضور نے فرمایا اللہ سے اچھا گمان رکھے. تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارا گمان اللہ سے اچھا ہے. کیوں کہ اللہ کو چھوڑ دے گا تو کہاں جائے گا پھر, اور اللہ بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جیسا اس کا گمان ہے. ہاں, یہ آسان نہ کرے گا, جیسا میرے ساتھ گمان کرو گے ویسا معاملہ کرو گے, تو کتنا آسان ہو گیا. تو اللہ کی رحمتوں کا امیدوار ہونا, اللہ سے اچھا گمان رکھنا, اور اللہ کے دین کا کام کرنا. کوئی حال آئے نا امید نہ بنا گیا. اگر یہ حال ہے یہ ختم ہو جائے گا, اور جب ختم ہو جائے گا اور اس میں جو حکم پورا ہوا وہ باقی رہ جائے گا. اس کے گرمی کا رمضان تو گرمی رمضان چلا گیا, لیکن جو روزے رکھے تھے وہ باقی رہ جائیں گے. جو عبادت ہوئی تھی وہ باقی رہ جائے گی. اس لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے.
کام کے لیے بس، اور پھر اللہ سے مانگنا ہے اپنی محنت اور اللہ سے دعا. نتیجہ خدا کے ہاتھ میں، وہ لائے گا نتیجہ، برباد نہیں ہونے دے گا. تیار ہے اس کے لیے؟ پیچھے سے بھی ایک کڑا ہو جاؤ. ترتیب کے ساتھ اپنا کام کرو. روز کی ترتیب، ہفتے کی ترتیب، مہینے کی ترتیب، سال کی ترتیب. جی ترتیب کے ساتھ پابندی آسان ہے، وہ تقاضے پورے ہونا بھی آسان ہے. اللہ بہت جزائے کر دے آپ لوگوں کو. جی بھائی نگد بھی راتے فرمائے ماشاء اللہ. نام تو معلوم ہے، ٹائم پوچھ رہے دعوت کے ساتھ دعا جڑی ہوئی ہے. لوگ دعا نہیں مانگتے. بھائی کیا متوجہ تھا؟ تو ممکن ہے دعا کرتے ہیں. دعا اس وقت مانگتے ہیں جب کوئی پریشانی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن دعا تو ہمیں مانگنی چاہیے کیونکہ ہم تو ہر وقت محتاج ہیں. دعا مانگ کر اپنے مسائل اللہ سے حل کرانے سے یقین بنے گا کہ اللہ کر رہا ہے. دعا کو ضرورت کی چیز نہ سمجھے، ضرورت پڑے تو مانگنے بھی چھوڑ دی. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. www.attableek.com, the reviver of